بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب توضیح البیان کا مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ کتاب تقریباً میں نے 10 سال پہلے پڑھی تھی۔ آج اتفاقاً اس کتاب کا دوبارہ مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ کتاب سعیدی صاحب نے مولوی سرفراز کی کتاب تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین کے رد میں لکھی ہے۔ مولوی سرفراز نے تنقید متین نامی کتاب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر اعتراضات کیے تھے، اور کنز الایمان پر جو علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے خزائن العرفان، اس پر اعتراضات کیے تھے۔ تو ان اعتراضات کے جواب میں علامہ سعیدی صاحب نے توضیح البیان نامی کتاب لکھی۔ ہر ایک کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ سعیدی صاحب دنیا سے چلے گئے، لیکن کئی کتابیں لکھ کر گئے۔ آج بھی لوگ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ کتابیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ کیوں نہ سعیدی صاحب کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ عند ذکر الصالحین نزلت الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آ جائیے سعیدی صاحب کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب 1938 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہیں آپ نے 5ویں تک تعلیم حاصل کی، پھر پاکستان بن گیا۔ 1947 میں آپ کا خاندان پاکستان کے شہر کراچی آ گیا۔ 9ویں تک تعلیم آپ نے حاصل کی، اس کے بعد پریس میں ملازمت اختیار کی۔ آپ کے والد اور بڑے بھائی اہل حدیث تھے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، علامہ سعیدی صاحب کو صلاۃ والسلام سے بہت محبت تھی۔ 1956 میں علامہ سعیدی صاحب آرام باغ کی جامع مسجد میں جانا شروع ہو گئے، جہاں آپ نے مناظر اسلام علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریریں سنی۔ آپ کے دل میں علم دین کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ گھر گئے اور ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کیا، اور آپ کے گھر میں مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ تھا۔ آپ نے پڑھا۔ جا بجا علم غیب کی نفی کی گئی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں، جبکہ آپ علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں سن چکے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو علم کی نفی ہے اور دوسری طرف علم کا پرچار ہے، تو میں علم حاصل کرتا ہوں اور تاکہ میرے دل کو تسلی مل جائے۔ انہی دنوں جامعہ محمدیہ رضویہ میں داخلے جاری تھے۔ آپ نے اشتہار دیکھا اور آپ جامعہ محمدیہ رضویہ رحیم یار خان پہنچ گئے۔ وہاں دین کے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پھر آپ جامعہ نعیمیہ چلے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت علامہ مفتی محمد حسین سے استفادہ کیا۔ قطبی، شرح جامی، جلالین شریف وغیرہ انہی سے پڑھی۔ وہیں آپ نے قدوۃ الاتقیاء حضرت علامہ مفتی عزیز احمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تلخیص المفتاح کے کچھ اسباق پڑھے۔ جامعہ نعیمیہ میں آپ نے سنا کہ
عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدہ مدرس ہیں، آپ وہاں پہنچ گئے، بدیال چری پہنچ گئے۔ وہاں حال یہ تھا کہ طلباء کو روٹی دی جاتی، ایک روٹی دی جاتی جو لسی سے کھانا ہوتی۔ سعیدی صاحب کے لیے لسی نقصان دہ تھی، لہٰذا آپ پانی سے روٹی کھایا کرتے، اور کبھی 4 پیسے کا گڑ خرید لیتے، اس سے روٹی کھایا کرتے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علامہ سعیدی صاحب مناظر اسلام بھی تھے، آپ نے مناظرے کیے۔ 1966 میں آپ کا مناظرہ مولوی عبد القادر سے ہوا، موضوع تھا میلاد مصطفیٰ۔ مولوی عبد القادر نے کہا میلاد مصطفیٰ ایک اچھا کام ہے، تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھا کام کیوں نہیں کیا؟ تو حضور نے گویا کہ ایک اچھے کام کو چھوڑا اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ حضور کی توہین کر رہے ہیں۔ اس نے یہ اعتراض کیا تو علامہ سعیدی صاحب نے اس کی گرفت کی اور کہا کہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی صورت میں، مصحف کی صورت میں شیخین نے جمع کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایسا نہیں کیا۔ کیا ایک کام حضور نے جو اچھا تھا ترک کر دیا، شیخین نے وہ کر لیا، لہذا یہ اچھا کام تو پھر گویا کہ نہ ہوا، یہ تو صحابہ کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ اس پر علامہ عبد القادر نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، وہ مکر گئے۔ مجلس میں فیصلہ یہ ہوا کہ سعیدی صاحب جیت گئے، تو سعیدی صاحب نے مناظرے بھی کیے۔ علامہ سعیدی صاحب کا انتقال 5 فروری 2016 میں ہوا۔ فقیر حقیر بھی جنازے میں شریک تھا۔ بندہ مومن کو قبر میں جب وہ جاتا ہے تو سب سے پہلی خوشخبری یہ دی جاتی ہے کہ جو بھی لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے تمام کی بخشش ہو گئے۔ تو الحمدللہ غالباً جو یاد ہے مفتی منیب الرحمن صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ ان کی کتابوں سے ضرور استفادہ کیجیے۔ مسلم شریف کی شرح لکھی، بخاری شریف کی شرح لکھی، تفسیر قرآن تبیان القرآن لکھی، کئی مضامین پر قلم اٹھایا، اس کو یکجا جمع کیا گیا ہے مقالات سعیدی نامی کتاب میں۔ ذکر بالجہر پر کتاب لکھی، توضیح البیان کتاب لکھی، تذکرۃ المحدثین کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے اور علم دین حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔